کہ وہ اپنے دیگر برے اعمال کی طرح جادو جیسے برے عمل میں بھی مبتلا ہو گئے تھے، اور ان کا گڑھ اور مرکز عراق کا شہر بابل تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا تھا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ لیکن بجائے ہدایت پر آنے کے وہ لوگ مزید جادو کے اندر گھستے چلے گئے، اور اس جادو کے ذریعے سے مختلف قسم کے برے اعمال کرتے رہے، جس میں سے خصوصی طور پر میاں بیوی کے درمیان میں تفریق ڈالنے کا عمل تھا۔ جادو، جس کو قرآن مجید میں سحر کہا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو قرآن و سنت کی اصطلاح میں سحر ہر وہ عمل ہے جس میں شیطان سے مدد لی جاتی ہے، شیطان کو خوش کیا جاتا ہے اور شیطان سے مدد لی جاتی ہے مختلف قسم کے خلاف فطرت اور خلاف عادت اور خرق عادت کاموں کے سر انجام دہی کے لیے، اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے کبھی تو ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں جو کفر و شرک والے کلمات پر مشتمل ہوتے ہیں، کبھی ستاروں کی پرستش کی جاتی ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، کبھی کسی کو ناحق قتل کر کے اس کے خون کو استعمال کیا جاتا ہے، اس سے بھی شیطان خوش ہوتا ہے، اور کبھی ناپاکی کی حالت میں رہا جاتا ہے، نجاست کی حالت میں رہا جاتا ہے، اور عورتیں خصوصاً وہ ماہواری کی حالت میں جادو ان کا زیادہ اثر انگیز ہوتا ہے۔ تو یہ اعمال سر انجام دے کر شیطان کو خوش کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے شیطان کی مدد لی جاتی ہے، تو یہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں سحر ہے۔ اور سحر کی ایک دوسری قسم بھی ہے جس میں بظاہر شیطان سے مدد نہیں لی جاتی، بلکہ اس میں یا تو تخیل سے کام لیا جاتا ہے کہ کسی کی نظر بندی کر دی جاتی ہے، کسی کے خیال پر تسلط حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کو وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو حقیقت میں جو وجود نہیں رکھتی، صرف یہ کہ اس کے خیالات پر ایک قوت حاصل کر کے اس کے سامنے وہ چیز دکھائی جاتی ہے جو در حقیقت جو دکھتی ہے وہ چیز وہ در حقیقت ہوتی نہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وہ واقعے میں جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈال دی اور اس سے سانپ بن گئے، تو یہ محض ایک نظر بندی تھی، جس کا ذکر بھی قرآن مجید میں اللہ نے کیا ہے کہ سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کے آنکھوں پر سحر کی، کہ آنکھوں میں ان کو نظر آتا ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ ان لوگوں کے خیال میں ان کے جادو کی وجہ سے، یعنی ان کے نظر بندی کی وجہ سے، ان کے ہاتھ کی چالاکی اور صفائی کی وجہ سے لوگوں کو یہ خیال ہوا، ایسا دکھا کہ وہ بھاگ رہے ہیں، یعنی وہ رسیاں سانپ بن گئی ہے اور چل پھر رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک خوف طاری ہو گیا ان کی۔ تو یہ محض نظر بندی تھی، ہاتھ کی صفائی تھی، ہاتھ کی چالاکی تھی، اور اپنے کچھ کلمات کے ذریعے سے انہوں نے سامنے والے حاضرین کے
اس پر خیال اور ذہن پر جو ہے نا ایک قسم کی قوت حاصل کرنی تھی۔ اس کو بھی مجازاً سحر کہا جاتا ہے، لیکن قرآن و سنت کی اصطلاح میں جو سحر ہے وہ وہی ہے جس میں شیطان کی مدد لی جاتی ہے۔ اب اس کے حوالے سے یہی حکم ہے کہ اگر شیطان کی مدد آپ نے لی ہے اور شرکیہ کلمات اور کفریہ کلمات کے ذریعے سے آپ نے لی ہے یا کفریہ اعمال کر کے آپ نے اس کی مدد لی ہے، تو ظاہر ہے وہ سحر کرنے والا کافر ہو جائے گا، یہ عمل اس کا کفر ہے، کفر اعتقادی ہے، اعتقاداً وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ شیطان کی مدد لینے میں اس نے کفریہ کلمات یا شرکیہ کلمات سے مدد نہیں لیا، کفریہ اور شرکیہ کلمات کام اس نے نہیں کیے، کفریہ کام نہیں کیے، تو اگرچہ یہ کفر تو نہیں ہوگا لیکن فسق و فجور تو ہے، گناہ کبیرہ تو ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اپنا دشمن مان کر اس کے خلاف چلنے کا حکم دیا ہے، اور آپ شیطان کو دوست بنا کر اس کی مدد لینا چاہ رہے ہیں، تو یہ گناہ ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو اور آپ اس کے خوشی والے کام کر کے اس کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ صراحتاً ایک گناہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان آیات میں جادو کو اور سحر کو کفر قرار دیا گیا کہ انہوں نے کفر اختیار کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ ان شیاطین نے کفر اختیار کیا، تو کفر اس لحاظ سے کہا گیا۔ تو باقی جو قوت خیالیہ ہے، ظاہر ہے وہ بھی ایک کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے ہو تو یہ ظاہر ہے گناہ ہے، بلکہ نقصان پہنچانے کی غرض سے اگر آپ اسماء حسنہ بھی پڑھتے ہیں، کوئی آیات بھی پڑھتے ہیں، کوئی ایسے کلمات بھی پڑھتے ہیں جو کفریہ نہیں ہے لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو ظاہر ہے کسی کو نقصان پہنچانا تو حرام ہے، تو گناہ ہو۔ سحر کی صرف ایک صورت جائز ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اس میں کفریہ اور شرکیہ کلمات بھی نہ ہوں، کسی کو نقصان پہنچانا بھی نہ ہو، صرف یہ ہے کہ جادوگروں کی تکلیف سے لوگوں کو بچانا ہو، تو وہ صورت سحر کی وہ جائز ہے کہ مسلمانوں کو، لوگوں کو، انسانوں کو جادوگر جو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ نے ان کی تکلیف سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس کا توڑ نکال لیا ہے اور وہ سیکھ لیا ہے، آپ نے وہ فن سیکھ لیا ہے، بشرطے کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں، اس میں کفریہ اعمال نہ ہو، تو پھر وہ جائز ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سحر یا تو کفر ہے اور یا گناہ کبیرہ ہے۔ اور سحر یہ انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی سحر کا اثر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سحر یہ دنیاوی اسباب کی ایک تاثیر ہے کہ آپ دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہیں اور کچھ کلمات پڑھتے ہیں یا شیطان کی وہ مدد حاصل کرتے ہیں، اس کی ایک تاثیر ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام اسباب ظاہری یا اسباب طبعی اسباب سے انبیاء کرام علیہ السلام بھی متاثر ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھوک لگتی ہے، یہ ایک طبعی تاثیر ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو پیاس لگتی ہے، یہ ایک طبعی تاثیر ہے۔ وہ بیمار ہوتے ہیں، ایک طبعی تاثیر ہے۔ وہ دوا بیماری کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ شفا ملتی ہے، ایک طبعی تاثیر ہے۔ تو اسی طرح جو سحر ہے وہ بھی جو ہے نا ایک اسباب طبعی اور ظاہری اسباب جو دنیاوی اسباب ہیں، اسباب طبعیہ ہیں، ان کی وجہ سے وہ وجود میں آ چکا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا اثر بھی انبیاء کرام علیہ السلام پر ہوتا ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو بھی وہ سانپ ہی دکھ رہے تھے، تو اثر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا اور اس کا اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام پر جادو کوئی ایسا اثر نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی پہنچانے میں وہ کوئی خلط ملط ہو جائے ان سے، یا اس وحی پہنچانے میں ان سے کوئی غلطی ہو جائے،
یا دین کی دعوت میں ان سے کوئی غلطی ہو جائے، اس طرح کا اثر ان سے نہیں ہوتا، ان پر نہیں ہوتا، باقی اثر طبعی طور پر اثر ان پر ہوتا ہے۔ بہرحال سحر کی صورت میں جیسا کہ ایک تو یہ صورت ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خیال آپ کے سامنے آ جاتا ہے، وہ چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، وہ جو رسیاں تھیں وہ رسیاں ہی تھیں، ان کی حقیقت نہیں بدلی، صرف نظروں میں وہ صاف نظر۔ لیکن سحر کا ایک اثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقت ہی بدل جائے، جیسے کسی انسان کو پتھر بنا لینا، یہ بھی ممکن، کسی انسان کو گدھا بنا لینا، یہ بھی ممکن۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ تعالی، یہ تابعی گزرے ہیں، یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور پھر مسلمان ہوئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا، کہ اگر میں کچھ کلمات جو میں پڑھتا ہوں، اگر میں وہ کلمات نہ پڑھتا تو یہ یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا لے، یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کی بنیاد پر کسی انسان کی حقیقت کو بھی، کسی چیز کی حقیقت کو بھی بدلا جاتا ہے، انسان کو گدھا بنایا جا سکتا، انسان کو پتھر بنایا جا سکتا۔ کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کچھ کلمات مستقل نہ پڑھتا تو یہ یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا لیتا، کیونکہ یہ ان کا عالم تھا، مسلمان ہوا تو یہودیوں کو حسد اور ضد پیدا ہوا، دشمنی پیدا ہو گئی۔ تو کعب احبار رحمہ اللہ سے پوچھا بھی کہ وہ کون سے کلمات ہیں جو آپ پڑھتے ہیں ان کے جادو سے بچنے کے لیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کلمات اعوذ بوجہ اللہ العظیم، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو وبکلمات اللہ الحسنی من شر ما خلق وبرأ وذرع، یا اس طرح کے ملتے جلتے کلمات آتے ہیں، بعینی ہی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس طرح کے کلمات وہ مستقل پڑھتے تھے اور اس کی بنیاد پر وہ یہودیوں کے جادو کے اس اثر سے بچے ہوئے تھے۔ لیکن بہرحال اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جادو کی بنیاد پر کسی چیز کی حقیقت کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہود دیگر برے اعمال کی طرح جادو جیسے برے عمل میں بھی گرفتار ہو چکے تھے، ان کی ہدایت کا سامان بھی ہمیشہ کی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کیا، فرشتوں کے ذریعے سے کیا، اور فرشتوں کے ذریعے سے کیوں کیا وہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن وہ بجائے ہدایت پانے کے وہ اسی عمل میں لگے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ یہ ایک کفر تھا، یہ جادو، کیونکہ جادو در حقیقت کفر سے بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ جادو میں یا تو کفر ہوتا ہے، کفر نہ بھی ہو تو انسان کم از کم گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہوتا ہے، تو اس لیے جادو جیسے برا عمل اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر اسلامی معاشرے میں کوئی ایسا شخص ہے جو جادو جیسا برا عمل کر رہا ہے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس ایسے لوگوں کا سدباب کریں اور ایسے لوگوں کو معاشرے میں پنپنے نہ دیں، اور نہ ہی خود کبھی جادو کے قریب جائیں۔ ہاں اگر ایسے جادوگر معاشرے میں موجود ہو اور کوئی شخص ان کے جادو کو توڑنے کے لیے کوئی جادو سیکھتا ہے، بشرط یہ کہ اس میں کفریہ اور شرکیہ کلمات نہ ہوں، کفریہ اعمال اس کے اندر نہ ہوں، تو اس کے لیے یہ ان کے جادو کے توڑنے کے لیے اس طرح کا جادو سیکھنا یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل